أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 8. یہ دعا ہے اور یہ دونوں آیات 8 اور 9 بڑی ہی جامع دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی ہیں. ہر دعا ہی بہت ہی جامع، مقدس اور پاک ہوا کرتی ہے، لیکن وہ دعائیں جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سکھلائی ہیں، خود بتائی ہیں کہ اے پیارے حبیب آپ ان دعاؤں کو اپنی زبان مبارک سے ادا فرماتے رہا کریں، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ دعائیں کتنی ہی مقدس، جامع اور پاکیزہ دعائیں ہیں. فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ ٹیڑھا کرنا، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد، وَهَبْ لَنَا، اور ہمیں عطا فرما، مِن لَدُنْکَ، اپنی طرف سے، رحمتاً، رحمت،
انک بے شک تو انت الوہاب بہت ہی بڑی عطا دینے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی نے تمام چیزوں سے مقدم ہدایت کو رکھا ہے کہ انسان کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائیداد ہو یا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے اچھا کھانا پینا اچھی رہائش نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس شخص کے پاس ہدایت نہیں ہے، اللہ کا دین نہیں ہے، اللہ کا قرآن نہیں ہے، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں موجود نہیں ہے، ان کی محبت موجود نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ اس انسان کے لیے سب سے بڑا گھاٹے، خسارے اور نقصان کا سودا ہے۔ دین اسلام کے اندر سب سے اہم اور امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ اللہ کا دین اور اللہ کی ہدایت ہے۔ روکھی سوکھی انسان زندگی گزار لے، مناسب رہائش میں زندگی گزار لے، لیکن ہدایت اس کے پاس ہونا، دین کے راستے پر چلنا، اگر کوئی شخص دین کو سمجھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اسے آخرت کی فکر ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر ہے، قبر میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اس کے دل میں موجود ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے فرائض کو ادا کرتا ہے، اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور ہر اس گناہ سے، اس برائی سے بچ رہا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، تو یقیناً وہ آج کے دور کا ولی آدمی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ دعا ہمیشہ کرتے رہیں اپنے رب سے۔ جہاں آپ دیکھیے کہ ہماری دعائیں کیا ہیں، ہماری دعاؤں میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ مجھے وافر مال دے دے، گھر دے دے، بیوی بچے دے دے، کامیابیاں دے دے، ڈگریاں دے دے، امریکہ اور لندن کی نیشنلٹیاں دے دے، لیکن فرمایا کہ ان ساری چیزوں سے اہم چیز کیا ہے کہ آپ اپنے رب سے ہدایت مانگے۔ باقی چیزیں بھی مانگے، دنیا منع نہیں ہے، لیکن آپ کی ترجیح، آپ میں مقدم آپ کے اندر جو چیز وہ ہدایت۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کرتے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو بہت کچھ ہی عطا کرنے والا۔ آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا، یہ بھی دعا ہے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو جامع الناس لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیومن اس دن، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخلف المیعاد وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی یقیناً وہ لوگوں کو جمع کرے گا اور ہر ایک سے ان کے اعمال کے مطابق حساب لے گا۔ آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا ہرگز کام نہیں آئے گا، عنہم ان کے، اموالہم ان کا مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا اللہ کے سامنے کچھ بھی، وَأُولَئِکَ اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم وقود النار جو آگ کا ایندھن ہوں گے۔ یہاں کفر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کیا ہے؟ کفر کے معنی چھپانے کے ہوتے ہیں، اسی سے انکار کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔
ایمان کا معنی ہوتا ہے ماننا، قبول کرنا، تسلیم کرنا۔ اس کے اپوزٹ، اس کی ضد، اس کے برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا، ریجیکٹ کر دینا، انکار کر دینا۔ قرآن حکیم نے کفر کی چند صورتیں بیان فرمائی ہیں، یعنی وہ صورتیں جو کفرو کے اندر شامل ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان سرے سے ہی اللہ کو نہ مانے یا اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے۔ اقتدار اعلیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا مالک اور خالق اور اس چیز کے اندر رد و بدل کرنے والا یا سب سے مقدم وہ اللہ ہے، اور اس کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک اور معبود ماننے سے انکار کر دے یا اسے واحد مالک اور معبود نہ مانے تو یہ بھی کفر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایات کو واحد منبع علم اور قانون تسلیم کرنے سے انکار کر دے تو یہ بھی کفر ہے۔ تیسرا یہ کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کر لے کہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا چاہیے، مگر اللہ اپنی ہدایات اور اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کو واسطہ بناتا ہے انہیں تسلیم نہ کرے تو یہ بھی کفر ہے، یعنی رسولوں میں سے کسی ایک رسول کا بھی انکار کرنے والا کفر ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے اور اپنی پسند یا اپنے تعصبات کی بنا پر ان میں سے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ لا نفرق بین احد منہم، آپ کسی نبی کا مقام نہ زیادہ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں، سب پر ایمان لانا برابر ضروری ہے۔ پانچواں یہ کہ پیغمبروں نے اللہ کی طرف سے عقائد، اخلاق اور قوانین حیات کے متعلق جو تعلیمات بیان کی ہیں ان کو یا ان میں سے کسی چیز کو قبول نہ کریں تو یہ بھی کفر ہے۔ چھٹا یہ کہ نظریے کے طور پر تو ان سب چیزوں کو مان لے مگر عملاً احکام الہی کی جان بوجھ کر نافرمانی کرے اور اس نافرمانی پر اصرار کرتا رہے، ضد کرتا رہے اور دنیوی زندگی میں اپنے رویے کی بنا اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی ہی پر رکھے تو یہ بھی کفر ہے۔ یہ سب مختلف طرز فکر و عمل اللہ کے مقابلے میں باغیانہ ہیں اور ان میں سے ہر ایک رویے کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مقامات پر قرآن میں کفر کا لفظ کفران نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور شکر کے مقابلے میں بولا گیا ہے۔ شکر کے معنی یہ ہے کہ نعمت جس نے دی ہے انسان اس کا احسان مند ہو، اس کے احسان کی قدر کرے، اس کی دی ہوئی نعمت کو اسی کی رضا کے مطابق استعمال کرے اور اس کا دل اپنے محسن کے لیے وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو۔ اس کے مقابلے میں کفر یا کفران نعمت یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنے محسن کا احسان ہی نہ مانے اور اسے اپنی قابلیت یا کسی غیر کی عنایت یا سفارش کا نتیجہ سمجھے، یا اس کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرے اور اسے ضائع کر دے، یا اس کی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے، یا اس کے احسانات کے باوجود اس کے ساتھ غدر اور بے وفائی کرے۔ ان تمام اقسام کے کفر کو عام زبان میں بالعموم احسان فراموشی، نمک حرامی، غداری اور ناشکر پن کے الفاظ سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ یعنی انسان ان تمام اقسام میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یا کفر کے مقابلے میں کفران نعمت ہے یا شکر کے مقابلے میں کفران نعمت ہے، تو یہ ساری وہ صورتیں ہیں جو کفرو کے اندر آتی ہیں، اور ان میں سے کسی کیٹیگری میں بھی انسان اگر شامل ہو گیا اور ان میں سے کسی ایک چیز کے اندر وہ مبتلا ہو گیا تو فرمایا قیامت والے دن اللہ سے کوئی چیز بھی ان کو چھڑوا نہیں سکے گی، نہ ان کا مال، نہ ان کی اولاد، وہ اللہ سے اسے
اگر اللہ نے اسے نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، سزا میں جھونک دیا تو اسے کوئی چیز اللہ کے عذاب سے چھڑوا نہیں سکے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔